رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ نبیوں والا جو کام ہے یہ اس امت کے حوالے ہو گیا. یہ امت نبی، اب دیکھیے میں اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے یہ سمجھا کر اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھانے کے لیے. دعوت کے اندر ذہن کا بنانا ہوتا ہے. ذہن بنایا جائے، ڈانٹ پھٹکار سے کام نہیں چلے گا. ذہن بنایا جائے. 4 مہینہ جماعت میں گزارا، آپ کا ذہن بن گیا. آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ مجھے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ آپ کا ذہن بن گیا، الحمدللہ. لیکن اب آپ جب گھر پر آئیں گے، کاروبار پر آئیں گے، تو پھر آپ اپنے اس ذہن کے حساب سے یہ چاہیں گے کہ گھر والے بھی دین والے بن جائیں، کیونکہ دیندار سے اللہ راضی ہو کر ہمیشہ کی جنت پہ داخل کریں گے، اور بے دین سے اللہ ناراض ہو کر اسے جہنم میں داخل کریں گے. تو اب آپ کو گھر والوں کا فکر ہوا، اپنے دوست برادر کا فکر ہوا، اپنے کاروبار کا فکر ہوا کہ اس میں سے حرام کو نکالو. اور یہ فکر بہت اچھا فکر ہے جو 4-6 مہینہ جماعتوں میں پھر کر آپ کو پیدا ہوا. اور اب آپ اللہ کے دین کو مقام پر چالو کرنے کی فکر لے کر آئے. لیکن دین کو جو گھروں میں اور کاروبار میں چالو کرنا ہوگا تو اس کے اندر حکمت سے آپ کو کام لینا پڑے گا. حکمت سے. بغیر حکمت کے اگر آپ کام کرو گے تو بجائے جتنے حکم اب تک ٹوٹ رہے تھے، بعد مرتبہ زیادہ حکم ٹوٹنے لگیں گے. اگر بغیر حکمت کے اگر حکم کو پورا کرانا چاہا تو اب تک ایک حکم ٹوٹ رہا تھا اور آپ نے حکمت سے کام نہیں لیا بلکہ زور سے کام لیا. آ کر بیوی کو بھی ڈانٹا، اولاد کو ڈانٹا، پارٹنر جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی آپ لوگ خفا ہو گئے. یہ کیا جہنم والا کاروبار ہو رہا ہے؟ اس طریقے سے آپ نے بغیر حکمت کے بات کی، نبیوں کے طریقے پر نہیں کی. نبیوں کا طریقہ کیا؟ پہلے ذہن بناؤ، پہلے ذہن بناؤ. اسی کا نام دعوت ہے. ذہن کے بنانے کا نام ہی دعوت ہے. اور ذہن بنانے میں 3 باتوں کا ذہن بناؤ زیادہ. اس کے بعد پھر تفصیل ہے. ایک تو اللہ کی عظمت، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہی کامیابی ہے، اگر وہ طریقہ چھوٹا تو ناکامی. یہ دوسرا ذہن. اور تیسرا ذہن آخرت کا بنانا کہ کامیابی اور ناکامی کا جو اصل میدان وہ آخرت ہے. دنیا کے اندر کی تکلیف وہ موت پر ختم، اور دنیا کے اندر کی نعمت اور راحت یہ بھی موت پر ختم. لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی تکلیف آئی تو وہ لمبی مدت چلے گی، اور اگر راحت آئی تو وہ ہمیشہ چلے گی. اور بغیر ایمان کے اگر مرا تو بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے چلے گی. یہ 3 باتوں کا ذہن بنانے میں دیر لگے تو بھی پرواہ مت کرو، گھبرا مت جاؤ. دعوت کے معنی ذہن کا بنانا ہے. ایک دم سے آدمی دین پر نہیں آئے گا. میری بات کو یاد رکھو. کئی جھگڑے ہمارے سامنے آئے، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو گئی، باپ بیٹوں میں لڑائی. اور لڑائی کیا؟ یعنی باپ دین چاہ رہا ہے، بیٹے نہیں چاہ رہے.
شوہر دین چاہ رہا ہے، بیوی نہیں چاہ رہی، تو اب وہ جو دین کو نہیں چاہتا تو اس سے لڑائی نہیں کرنا، اس سے بغیر ضرورت کے سختی بھی نہیں کرنا، بغیر ضرورت کے سختی منع ہے، اور حکمت سے بات کر دی، حکمت سے بات کر، بغیر حکمت کے اگر بات کی اور بلا ضرورت اگر سختی کی تو اس کا نقصان بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ آپ ایک حکم ٹوٹ رہا ہے اس کو چالو کرنے کی فکر میں سختی کر دی، حکمت چھوڑ دی، تو اب تک تو ایک حکم ٹوٹ رہا تھا، آپ کی بے حکمتی سے اب 15 حکم ٹوٹنے لگیں گے، غیبتیں گھر میں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، مقدمے بازیاں ہوں گی، 2 گروپ ہوں گے، بیوی باپ ماں سے مل کر اور ایک گروپ بنائے گی، خود آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہوں گے، دینی ان کا ذہن نہیں، پارٹنر جو ہیں وہ خود اب آپ سے کہیں گے کہ پارٹنرشپ نہیں کرنی ہمیں تیرے سے، ان میں اور تم میں ٹھنے گی، پھر بعد مرتبہ کچہریوں میں جانا پڑتا ہے، پھر اس میں جھوٹ، تو گیا تو تھا ایک حکم کو چالو کرنے، لیکن نبیوں والا طریقہ اختیار نہیں کیا جس کے سکھانے کے لیے 4-4 6-6 مہینے جماعتوں میں پھراتے ہیں، وہ نبیوں والی حکمت نہیں لایا تو ایک حکم کیا چالو ہوتا، 15 حکم اور زیادہ ٹوٹ گئے اور آدمی پریشان ہو گیا اور آدمی سوچ میں پڑ گیا، پھر آدمی بعد مرتبہ کم ہمت ہو کر خود اپنے اندر سے بھی دھیمے دھیمے دین نکل جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، حکم بھی دیتے ہیں اور اس میں بڑی حکمتیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکمتیں سکھائی، اور بڑی میں بڑی حکمت جو ہے وہ ذہنوں کا بنانا، اور اس میں 3 باتیں، ایک تو اللہ کی عظمت، دیکھیں صبح سے اب جب سے میں نے بیان شروع کیا تو میں اللہ کی عظمت ہی کو بیان کر رہا ہوں، اللہ میرے دل میں اتار دے، اللہ آپ کے دل میں اتار دے، اللہ کی عظمت دل میں آ گئی، اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی تو پھر تکلیفوں کا اٹھانا آسان۔ 100 سے زیادہ جماعتیں سال بھر 1.5 سال کی اس وقت دنیا کے اندر چل رہی ہے، اور آپ ہی کے جیسے وہ کاروبار والے اور بال بچوں والے بڑی زبردست تکلیفیں اٹھا رہے، لیکن ان تکلیفوں کا اٹھانا ان کے لیے صرف آسان ہی نہیں بلکہ لذت والا ہے، انہیں تکلیفوں میں مزہ آتا ہے، کیوں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ کے راضی ہونے کی جگہ اور مہمان خانہ وہ ہے جنت، اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے ملے گا، تکلیف تو اٹھانی اس دنیا کے 60-70 سال میں، اور یہاں پر بھی تکلیف ہی تکلیف ہو یہ نہیں بلکہ اللہ پاک مدد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راضی کرنے کا شوق ان میں آ گیا، دیکھیں اتنی تکلیف اٹھائے، اور جس میں اللہ کے راضی کرنے کا شوق نہیں آیا، ذہن نہیں بنا، تو وہ ایک حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کاروبار کو حلال پر لاؤں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا، تو اس کا ذہن تو پیسے کا بنا ہوا ہے، آپ ذہن اس کا یہ بناؤ کہ زندگیوں کا بنانا، زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں،
کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے کا تعلق بھی نہیں اور زندگیوں کے بگڑنے کا تعلق بھی نہیں۔ جس کی زندگی اللہ بنائے گا اس کی بنے گی، جس کی زندگی اللہ بگاڑے گا اس کی بگڑے گی۔ ملک اور مال دے کر اللہ نے زندگی بگاڑنا طے کر دیا تو ملک اور مال ہوگا اور زندگی بگڑے گی، جیسے قارون، فرعون اور حامان۔ اور اگر کچا مکان ہو، تعداد تھوڑی ہو، سامان تھوڑا ہو، طاقت بھی تھوڑی ہو، اور اللہ نے زندگی بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کی بن جائے گی، جیسے بنی اسرائیل اور جیسے صحابہ، ان کی زندگی بن گئی کیونکہ اللہ نے بنانا طے کر دیا۔ یہ ذہن بنانے کی چیزیں، ہمارا اپنا بھی ذہن یہ بنے، زیادہ ہوں گی تو میں تمہاری زندگی بنا دوں گا، یہ خدا کا قانون نہیں۔ میٹیریل اور چیزیں تمہارے پاس کم ہوں گی تو میں زندگی اجاڑ دوں گا، یہ خدا کا قانون نہیں۔ خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ تیری زندگی میں بناؤں گا اگر تیرا عمل بنا ہوا ہو اور تیرے اندر ایمان کی طاقت ہو اور تو دیندار ہو تو پھر میں تیری زندگی بنا دوں گا۔ اگر مالدار ہے تو بھی بنا دوں گا۔ اس سے بھی مت گھبرانا کہ ہم مالدار ہیں، تو میں قارون بھی مالدار تھا تو میں مالداروں کی زندگی قارون کی طرح اجڑے گی، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تو مال تھا، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تو ملک اور مال تھا، ان کی تو بنی۔ بقیہ بیان اگلے حصے میں سماعت فرمائیں۔